بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس أطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائے محمد وعلى حضرات گرامی قدر، تیسرے مرحلے کی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرے. بات ہو رہی تھی مرکز سے وابستگی کی، اور کربلا ہمارا نقطۂ ارتکاز ہے جس پر دین ٹکا ہوا ہے، جس پر ہماری معنوی، روحانی، ظاہری اور باطنی حیات کا دار و مدار ہے، ایک سرمایہ ہے. عبادت ایک جوہر ہے جو عبد کو معبود سے ملاتا ہے. فلسفہ عبادت، اس کو تھوڑا اوپر کرنا ہے یار، ذرا ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد. صحیح کرو صحیح ہے، نہیں اتنا ٹھیک ہے. یہ گر نہ جائے، بس تھوڑا یہ دھیان رکھنا، تھوڑا پیچھے کرو. ہاں ٹھیک، نہیں گر رہا ہے، اس کو سنبھالنا بھی کرنا ہے، اس کو تھوڑا ویسے. ہاں ہاں بس بس ٹھیک. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے. ذرا بات کو سمجھے، دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. آج تیسرے مرحلے میں عبادت ایک فلسفہ ہے اپنے آپ میں، نہ رسم ہے نہ فارمیلٹی ہے، ایک جوہر ہے. اس کی معنویت کو ہم سمجھیں، ایک ایک لفظ کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن ہیں. ہم فرش مجلس ہے، فرش مجلس پر آئے ہیں، تو
فرش مجلس پر آئے ہیں معنویت کے ساتھ. یہ مجلس ہے، محترم ہے، مقدس ہے. علماء ربانیین فرماتے ہیں مقام مرتفع، یعنی جہاں مجلس ہو رہی ہے، جہاں ذکر ائمہ علیہ السلام کا، یعنی عزا خانے کو اس سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بلند جگہ ہے، مقام مرتفع. رفت ترفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے سے اوپر جانا، اسے کہتے ہیں رفعت. تو عبادت ایک فلسفہ ہے اپنے آپ میں جو تاروں کو جوڑتا ہے ارتباط کے، یعنی عبد کو معبود سے ملاتا ہے. اگر عبد کی معبود سے وابستگی ہے تو فیضان عبادت جاری ہوگا معنوی کائنات میں، یعنی اثر محل ظہور میں ظاہر ہوگا. اب اس کے لیے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ گواہی کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں تقبیل، یعنی عمل کا قبول ہونا. تو عمل کا قبول ہونا کیسے پتہ چلے؟ ایک عمل ہے، ہم نے کیا، ہم نے مجلس کی، ایک عمل ہے، ہم نے نماز پڑھی، یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ میشر ویشر تو بات کی بات ہے، یہ پتہ یہی 2 منٹ میں چلتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. پڑھی ہے ایک الگ بات ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، منزل اقبال تک، قبولیت تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. اس کا سیدھا سیدھا فلسفہ یہ ہے کہ اگر اثر محل ظہور میں ظاہر ہوا، یعنی انجذاب تاثیر کا مرحلہ جو جذب تاثیر کی کیفیت ہے، یہ برف ہے، برف کو ہاتھ میں لیجئے، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے. برف ہے، برف کو ہاتھ میں لیجئے تو کچھ سیکنڈز کے بعد آپ چھوڑ دیں گے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ برف ہاتھ میں لی. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ آپ کا جو ہاتھ ہے جس نے چھوڑا ہے، ٹھنڈک محسوس کی ہے درجہ کمال پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ہاتھ میں زندگی پائی جاتی ہے. اگر کسی کا ہاتھ سن ہو، شل ہو، اس کو برف، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے ہاتھ میں. تو تاثیر محل ظہور میں، محل نمو میں ظاہر نہیں ہوئی. برف تو تب بھی، اور برف اب بھی اس نے پکڑا تب بھی برف، اس کے ہاتھ میں دیا تب بھی برف، لیکن محل ظہور میں اثر یہاں ظاہر ہوا، وہاں ظاہر نہیں ہوا. مطلب کیا ہے کہ اس ہاتھ میں آثار زندگی پائی جاتی ہے. ایک دوا ہم لیتے ہیں، بخار آیا، آپ کے ڈاکٹر نے کہا پیراسیٹامول لے لیجئے ایک ٹیبلیٹ، تو PCM. جب آپ نے وہ ٹیبلیٹ لی تو اس کے بعد آپ کو پسینہ آئے گا. پسینہ آنے کے بعد جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہوگا، فیور آپ کا اتر جائے گا، نارمل ہو جائے گا. اب اگر ہم کہیں کہ آپ لکھیے اسے، اور باب حل و عقد کی زبان میں اسے لکھیے، تو آپ کیا لکھیں گے کہ جسم نے دوا کے اثر کو قبول کیا. تب ہم کہیں گے دوا مقبول ہے. اگر ہم نے پیراسیٹامول لی اور کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں، تو وہ مردود ہے دوا، یعنی رد کر دی ہماری باڈی نے، وہ قبولیت کی منزل میں ہی نہیں آئی. تو قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جذب تاثیر کا مرحلہ طے ہو. جب تاثیر ہو تو اس کا مطلب جسم نے اس دوا کو، غذا کو قبول کیا، اور تاثیر نہ ہو تو اس کا مطلب قبول ہی نہیں کیا. بہت سے ضعیف العمر 80 سال 85 سال 90 سال لیٹے ہیں بستر پر، علاج چل رہا ہے، ویکنس ہے، بہت کمزوری بڑھی ہوئی ہے. ان کو اعلیٰ قسم کے جب مقوی دوائیں دی جاتی ہیں طاقت کی، یا اعلیٰ قسم کا تغذیہ کرایا جاتا ہے، طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں،
تو ان کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس سے اور پرابلمس بڑھ، وہ باڈی ہضم نہیں کرتی، وہ خارج ہو جاتی ہے دوا۔ کیوں؟ دوا وہی ہے 40 سال کے آدمی کو کھلائیں، 28 سال کے لڑکے کو کھلائیں، وہ بھاگے گا دوڑے گا، یاقوتی کھلائیے دوڑے گا لڑکا، لیکن وہ وہاں ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جسم میں صلاحیت نہیں ہے اثر کو قبول کرنے کی، جذب تاثیر کے لائق جسم نہیں ہے، وہ صلاحیتیں کھو چکا ہے کہ ایک طاقتور تغذیہ یا تدویہ کا اثر قبول کرے۔ آپ سمجھے؟ تو اب قبول ہے یا رد، یہ 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، بھئی آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کہ اثر ظاہر ہوا یا نہیں۔ نماز 4 گھنٹے پڑھیے یا 6 گھنٹے، قبول ہوئی یا نہیں، محشر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ 6 گھنٹہ مصلی پر بیٹھنے کے بعد بھی وہی کر رہا ہے جو کرتا تھا، تو اس کا مطلب جسم نے نماز کے اثر کو قبول نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، سمجھے؟ اس لیے یہ بحث متقدمین نے، متاخرین نے، علماء نے معطی اور معنی کی بحث ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ معنی جو ہے معطی میم عین تو یہ اعطا جس کا فیض جاری ہوتا ہے، اور معنی میم الف نون عین جو اس فیض کو کاٹتا ہے، روکتا ہے۔ آگ جل رہی ہے، اس کا کام ہے جلا، لیکن اس کا معنی ہے پانی کو روکتا ہے اس کے اثر کو۔ تو ایک جو چیزیں طب میں یہ بحث ہے، جو مخالف ادویہ ہوتی ہیں مخالف عنصر کی، وہ ایک دوسرے کا کاٹ تریاق کا کام کرتی ہیں۔ تو معنی جو ہے وہ موتی کے اعطا کو، اس کے فیض کو روکتا ہے۔ اب بالکل سمپل مثال دوں آپ کو، آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا حدیث ہے فیروزہ پہنیے رزق میں برکت ہوگی، زرد رنگ کا عقیق پہنیے روزی وسیع ہوگی، رزق کشادہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا؟ فیروزہ اور زرد عقیق کیا ہے؟ یہ معطی ہے، اعطا، یہاں سے فیض جاری ہے، یہ اس کی ذاتی تاثیر ہے کہ آپ پہنیں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، اس کی ذاتی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں، ودن نو ڈاؤٹ۔ معنی کیا ہے؟ مثلا حدیث ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ اب فیروزہ نہیں، فیروزے کا پہاڑ پہن لے اور دن بھر غیبت بھی کرے، بات سمجھ میں آئی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جی تو ہم خود مطلب ایک طرف معطی ہے جہاں سے اعطا ہے، اور دوسری طرف معنی اس کا اس کے ساتھ لگا ہے جو اس کے اثر کو کاٹ رہا ہے۔ تو نیکیاں، اسی لیے حبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نیکیاں ہماری لمبی شمار و قطار میں ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو معنی ہیں جو اس کے اثر کو کاٹتے ہیں، کہیں وہ بھی تو ساتھ میں نہیں ہے۔ تب ہم شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پڑھا تھا مفاتی میں اور تہذیب الاسلام میں کہ فیروزہ پہنو تو یہ ہوگا اور عقیق پہنو تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک بار ہم ان چیزوں کو بھی پڑھ لیں جو معنی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اثر کا محل ظہور میں آنا یہ منزل اقبال ہے۔ عبادت ابدیت کا فیض یہی ہے، بندے کی معراج ہے عبادت، اور عبادت کا فیضان یہی ہے کہ ارتباط کی منزل ہے، ارتباط کی کیفیت ہے۔ بین العبد والمعبود، متوجہ رہیے گا، میں اسی قسم کی باتوں کا عادی ہوں۔ بین العبد والمعبود
ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے۔ اب رشتے اور رابطے کی جب بات کریں تو اس میں جو کمال کا مرحلہ ہے وہ اخلاص ہے۔ قیمت کسی بھی شے کی طے ہوتی ہے خالص ہونے پر۔ آپ روز مرہ کی یہ سامنے، اس میں کون سا فلسفہ، سامنے کی باتیں ہیں۔ آپ دودھ خریدتے ہیں ایک جگہ سے 40 روپے لیٹر، ایک جگہ ہے 60 روپے لیٹر، ایک جگہ ہے 80 روپے لیٹر، اور 80 روپے لیٹر والے کے یہاں جاتے ہیں۔ یہ قیمت میں فرق کیوں ہے؟ وہ بھی دودھ ہے، وہ بھی دودھ ہے، وہ بھی دودھ ہے۔ تیل اور گھی خریدنے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ سامنے کولوں سے نکلا ہو۔ آخر یہ افتراق قدر و قیمت میں کیوں ہے؟ بربنائے اخلاص، یعنی جو قیمت طے ہو رہی ہے وہ خالص ہونے کی بنا پر۔ جس سونے میں ملاوٹ ہو اس کی قیمت کچھ اور ہے، جو سونا خالص ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو قیمت یعنی قدر کسی شے کی طے ہوگی منزل اخلاص پر۔ اور کمال اخلاص، محبت کی فلسفی ہی یہ ہے کہ ساری چیزوں کی نفی کر دینا۔ توجہ، ساری چیزوں کی نفی کر دینا، اپنی ذات کی بھی نفی کر دینا۔ میں نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں، بس مرضی معبود۔ ساری چیزوں کی نفی کرنے کے بعد، یعنی اس بات سے پہلے نفی کی منزل کا فلسفہ یہی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عام طور پر یہ نقطے آپ سنتے ہیں ذاکرین سے کہ پہلے لا ہے پھر اللہ ہے، تو یہ لا پھر اللہ استثناء کا جو سب کی نفی کرتا ہے، نہیں ہے کوئی بھی۔ اس کی فلسفی پر غور کریں، اس کی حکمت پر غور کریں۔ یعنی پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ساری چیزوں کی نفی۔ بہت وسیع مفہوم ہے، شارحین کو، علماء کو پڑھیں، اولیاء و طاغوت، طاغوت کے ذیل میں بہت ایک ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے لکھنؤ میں، لڑکا ایسی تھے 13-14 برس کے، تو پتنگ اڑا رہے تھے، تو ایک پتنگ ہمارے ہاتھ بھی لگی، تو ہم لے کے آئے مولانا ابن علی صاحب قبلہ مرحوم نجم الواعظین، تو انہوں نے کہا اسے پھاڑو۔ ہم نے کہا ملی ہے مولوی صاحب، تو ہم بولے نہیں اسے پھاڑو فوراً جلاؤ۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ بولے یہ بھی طاغوت ہے۔ بچپن کی بات ہی یاد آ گئی۔ وہ بولے یہ بھی طاغوت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے اصل ہدف سے ہٹاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ استثناء سے پہلے کا مرحلہ ہے نفی کا، کوشش کروں گا ذرا ٹف ہے۔ تو پہلے خود کی نفی کر دینا، یعنی خود کی نفی، اپنی ذات کی بھی نفی، کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، میں یوں کرتا ہوں اور میرا شیڈول یہ ہے اور میں یہ اور 70 بار میں، تو اپنے آپ کو بھی مائنس کر دیں۔ پہلا مرحلہ عبادت کا فلسفہ یہی ہے، اس لیے ایک چیک پوسٹ کی شکل میں ہر عبادت میں نیت کو رکھا گیا ہے۔ اس کی باریکی سمجھیے، اور نیت کمال اخلاص کی ترجمان ہے، آپ کے میرے خلوص کی ترجمان ہے نیت۔ ہمارے یہاں فقہا سے آپ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، کلمات نیت کو زبان سے دہرانا شرط نہیں ہے، اکثر نے کہا ہے شرط نہیں ہے، نیت کا مطلب نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن کلمات نیت کو
दोहराया जाए, बेहतर है, हुक्म है दोहराया जाए कलिमात नियत। कलिमात नियत को क्यों रखा गया है? तवज्जो, क्योंकि जब हम ज़बान से कहते हैं नमाज पढ़ रहा हूँ मैं सुबह की 2 रकअत कुर्बतन इल्लल्लाह, और उसके बाद तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर, तो जब हमने कहा नमाज पढ़ता हूँ सुबह, तो इस ज़बान से दोहराने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से हाजिर कर लें। जब हम ज़बान से अदा करते हैं तो ये जो हवा से खमसा है 5 आर्गन्स, ये खासा ये है, जब ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलता है तो सबसे पहले वो हमारे सामे से, हमारी अपनी समाज से टकराता है इंटरनल में। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ कहते हैं और उसके बाद फ़ौरन कहते हैं कि नहीं अरे मेरा ये लफ्ज़ निकल गया, ये मतलब नहीं था। ये शऊर किसने दिया कि लफ्ज़ गलत निकला? समझ रहे हैं बात? ये शऊर किसने दिया कि लफ्ज़ गलत निकला? ये जो आक़िले को जज बनाया गया है और उसका वज़ीर है सामिया और बसारत और दीगर क़ुव्वतें हवा से खमसा, तो वो जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं और वो समाज से टकराता है और समाज उसे आक़िले के सुपुर्द करती है और आक़िला या रिजेक्ट करता है या जस्टिफाई करता है। इसे पढ़ने में देर लग रही है, ये काम सेकंड भी नहीं है इसके लिए, ये काम इतनी जल्दी, ये चश्मे ज़दन कुन फयकून का मरहला है। आक़िला उसको या जस्टिफाई, समझिए आक़िला उसको या जस्टिफाई करता है या रिजेक्ट करता है। बस एक चश्मे ज़दन, एक आन, एक लहजा, एक लम्हा मुंह से लफ्ज़ निकला और समाअत ने आक़िले के सुपुर्द किया, आक़िले ने उसे रिजेक्ट किया या जस्टिफाई किया। और जब रिजेक्ट किया तो इसका मतलब हमारी अक़ल, हमारा शऊर, हमारी समाअत के साथ है, तभी तो आक़िला रिजेक्ट कर रहा है या पास कर रहा है उसे। तो पहले मरहले में हम बोलेंगे तो हमारी समाअत काम करती है और हम सोचते हैं उस बात को, फिर दोहराते हैं, फिर क़ुव्वत सामिया। तो ये समाअत का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं सुबह की 2 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, तो यानी हम खुद को सुना रहे हैं, खुद ही मुतकल्लिम है और खुद ही सामे है। कोई ऐलान करता है माइक पर हजरात मैं सुबह की 2 रकअत नमाज पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ सुबह की 2 रकअत कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी हम खुद मुतकल्लिम और खुद सामे, यानी मुसल्ले पर ला के कमाले इखलास की उस मंजिल पर ला के खड़ा किया है कि मुतकल्लिम भी खुद हो और सामे भी खुद हो, और फिर अपने दिल से फैसला करो सही कह रहे हो, नहीं समझे? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर अपने दिल से फैसला करो कि जो तुमने अल्लाह अकबर कहा है कि अल्लाह ही बड़ा है, और अगले ही रोज भाई से कुछ हुआ तो बोले जानता नहीं मैं क्या हूँ, मुसल्ले पर तो कह रहे थे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, अल्लाह बड़ा है। जब तुमने ये कह दिया कि अल्लाह बड़ा है तो पहले मरहले में तो अपनी ही जात का इनकार हुआ कि हम कुछ हैं ही नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और क्यों नहीं है? तो ये नीयत का ततिम्मा है, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। वो या अल्लाह की कुर्बत वो मंज़िल मेराज है जो खुद से खुद की नफ़ी कराती है। अगर खुद से खुद की नफ़ी ना हो तो उसका इस्बात कैसा? तो इस बात से पहले लाजिम है कि खुद की नफ़ी कर दी जाए। कमाल इखलास का नाम मोहब्बत है, कमाल इखलास का नाम अब्दियत है, कमाल इखलास का नाम मवद्दत है, कमाल इखलास का नाम इबादत है। अब बात समझिए, तो फ़लसफ़े इबादत यही है। इसलिए नमाज से पहले, मुसल्ले पर जाने से पहले तहारत को लाजिम रखा है, और तहारत फिर वज़ू
نے تیاری کی تھی، سوچ رہا تھا کچھ چیزیں پڑھوں گا لیکن باتیں چھڑ گئیں زیادہ. بہرحال 2 باتیں عرض کرتا ہوں. کسی ٹینشن میں ٹینسفل ہو کے عبادت ان سب چیزوں سے آگے کی منزل ہے. اس لیے وضو کا جو فلسفہ ہے، پانی میں اور مومن میں ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے. حدیث میں ہے، روایت ہے کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ جیسے آب خالص، جیسے آب خالص کا مثلا ماء الخالص، آب خالص. اب آب خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک پانی بھی 2 طرح کا ہے، جسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مطلق اور مضاف. پانی پاک ہے، آپ نے اس میں عرق گلاب شامل کر دیا ہے، کیوڑا شامل کر دیا ہے، تو اس سے طہارت نہیں ہو سکتی، وضو نہیں ہو سکتا. وہ پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ملاوٹ ہو گئی. پاک ہی چیز کی ملاوٹ صحیح. اخلاص کی کیفیت کو سمجھیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد والے محمد. پاک چیز کی اس میں جو لکوڈ آپ نے ڈالا ہے وہ بھی پاک ہے، جو سیال ہے وہ بھی پاک ہے اور وہ بھی پاک ہے، دونوں پاک ہیں. لیکن اخلاص کا غلبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غلبہ اخلاص نہیں ہے، اس لیے وہ پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا، کیونکہ ملاوٹ ہو چکی ہے. تو قدر و قیمت بر بنائے اخلاص ہے. پھر وہ آب خالص، اس میں بھی دیکھیے لمٹ باؤنڈ ہر جگہ پر ہے. اور پانی چونکہ لیکوڈ فارم میں ہے، سیال ہے، تو سیالیت کے باوجود، معاف کیجیے گا، سیالیت کی بنا پر، باوجود کا لفظ غلط صرف کیا میں نے، سیالیت کی بنا پر اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں ایک لچک ہے. اس کو آپ کٹورے میں رکھیں تو کٹورے کے شیپ کا، بوتل میں رکھیں تو بوتل کے شیپ کا، پلیٹ میں ڈال دیں تو پلیٹ کے شیپ کا. اس میں اکڑ نہیں ہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، کیونکہ سیالیت ہے. روایت کیا ہے؟ مومن کی مثال آب خالص جیسی ہے، یعنی مومن منکسر ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھے بات کو؟ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب اس کے جو فقہ میں اقسام ہے وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں، مختصر 2-3 باتیں سن لیجئے. تو مومن سے چونکہ تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے، اب مومن کا تشبیہ کی اور تمثیل کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ بحث ہے تو پھر اور طویل قصہ ہو جائے گا. بہرحال تو چونکہ انکساری کا عنصر پایا جاتا ہے، کبر نہیں ہے. اب اس میں پھر جہاں تک لمٹ باؤنڈیشن کا مسئلہ ہے، بات کو سمجھیں. آب راکد جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، آب قلیل کی کیفیت کچھ اور ہے، آب کثیر کی کیفیت کچھ اور ہے. اور بارش کا پانی اس کی کیفیت کچھ اور ہے. امطار بارش کا پانی اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور آب جاری کی کیفیت کچھ اور ہے. اب پرابلم کریٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ اگر ہم آب جاری کی پیرل میں
آب راکد جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کو رکھ دیں کہ یہ بھی پانی یہ بھی پانی. ارے عقل کے ناخن لیجئے، پانی دونوں ہیں مگر اس کا ظرف وسیع ہے، یہ ٹھہرا ہوا ہے. اس دونوں کا فرق سمجھیے. یہ آب قلیل ہے، یہ آب کثیر ہے. آب قلیل کی بات اور ہے، آب کثیر کی بات اور ہے. اب یہ پاک ہے بھی، پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ایک جگ پانی ہے، ایک لوٹا پانی ہے، ایک گھڑا پانی ہے، ایک بالٹی پانی ہے، وہ ایک ٹب میں پانی ہے، وہ پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس میں ایک چھینٹ، ایک رشا، ذرا سا نجاست کا آمیختہ ہو گیا، پڑ گیا تو وہ پورے ٹب کا پانی نجس. اب وہ اگر آپ کے ہاتھ میں پڑ جائے تو آپ کا ہاتھ نجس. اب اسے پاک کیجئے آپ. ابھی تو اتنا پانی تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ پاک ہے، پاک کر سکتا ہے مگر اس کا ظرف تنگ ہے. اسے ذرا سے چھینٹے سے بھی بچانا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ بچوں کی تربیت پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مثل آب قلیل، ایک چھینٹا بھی ذرا سا پڑ گیا. سمجھے بات کو؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر. آب قلیل ہے، ایک چھینٹا پڑ گیا تو سب بیکار، سارا سب بیکار. اس کے بعد آگے بڑھ جائیے آپ آکر، جہاں سے آب کثیر شروع ہوتا ہے. شریعت نے اس کا ایک پیمانہ بتایا، بالش سے بھی اور وزن سے بھی. ساری باتیں کلیئر ہیں، سب کو دہرانے سے کچھ فائدہ نہیں. آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ کب بدلے گا؟ ایک لمٹ اور آگے بڑھی پانی کی، کیونکہ یہ ہے اچھی خاصی مقدار میں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کب ہوگا نجس؟ تو فقہاء نے فرمایا کہ یہ نجس ہوگا جب اس کا رنگ، مزہ یا بو بدل جائے. دیکھیے تین چیزیں ہیں. رنگ، اس کا تعلق آنکھوں سے ہے. مزہ، اس کا تعلق ذائقہ، ذوق، اس کا تعلق زبان سے ہے. رنگ، مزہ، بو، اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے. رنگ، مزہ یا بو بدل جائے تب یہ نجس ہو جائے گا. توجہ، یہ تینوں چیزیں یعنی اچھی خاصی تعداد میں ہے، ٹھیک ہے، مگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو اس کا رنگ، مزہ یا بو بدل جائے تو یہ نجس ہو جائے گا نجاست کی آمیزش سے. تو اس کا رنگ، مزہ، بو نہ بدلنے دیں. اب رنگ اور مزہ، بو، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے، قوت شامہ سے، ذائقے سے پتہ چل جاتی ہیں. اب معلوم ہوا کہ ابھی تک سب ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ دنوں ایسے لوگوں میں رہا لڑکا کہ اب رنگ، مزہ، بو بدل گیا. اب باتیں کرنے لگا کہ مجلس سے کیا ہوتا ہے اور ماتم سے کیا ہوتا ہے اور رکنے سے کیا ہوتا ہے اور یہ جلوس کیسا اور وہ جلوس کیسا. کیا ہوا کہ اس کا رنگ، مزہ اور بو بدل گیا. بات سمجھ میں آئی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تربیت کی فلسفی یہی ہے. اب اس میں بھی خوش نہ ہو گا، ارے نہیں وہ تو کیا کہنا، وہ ہمارا لڑکا ہے. نہیں، اس کو صحبت سے بچانا ہے، کہیں رنگ، مزہ اور بو نہ بدل جائے. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ. اور مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے، ایک عالم تھے، خطیب تھے اچھے، شاید مرحوم ہو گئے. وہ ایک نکتہ پڑھا کرتے تھے اسی ذیل میں، رنگ، مزہ، بو کے ذیل میں، کہ فلسفی آپ دیکھیں کہ وضو، واجب وضو صرف اتنا ہے، مرتن مرتن مرہ. روایت ہے یہ بال پیشانی کے اگنے کی جگہ سے اور جتنا اس میں آتا ہے، یہ اور یہ اور یہ واجب وضو. اور یہ جو ہے ہاتھ کا دھونا، کلی، ناک میں پانی،
یہ استحباب ہے، مستحب ہے. تو استحباب کو وہ ان کا نقطہ تھا. خیر میں نے کہیں فقہی بحث میں تو نہیں پڑھا. وہ کہتے تھے کہ رنگ مزہ بو گویا جیسے وضو سے پہلے ان تینوں چیزوں کا مشاہدہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کا رنگ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب کلی کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، جب ناک میں دیتے ہیں تو اس کی بو پتہ، اس کی اسمیل پتہ چلتی ہے. اور جب تینوں چیزوں سے، تینوں باتوں سے مطمئن ہو جائیں تو کہتے ہیں وضو کرتا ہوں واجب قربتین اللہ. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں وہ یاد آیا، معاف کیجئے میں بخل نہیں کرتا. وہ پڑھتے تھے، پاکستان کے تھے، نسیم عباس صاحب قبلہ. پتہ نہیں ہیں تو بہرحال اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، میں واقف نہیں ہوں لیکن سنا تھا میں نے. ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اب آب راکد، آب جاری وہ پانی ہے کہ اسے کوئی نجاست متاثر نہیں کرتی. اب ارتکاز سے وابستگی، میں اپنے ہی موضوع پر ہوں جہاں سے بات شروع کی ہے. پہلا لفظ انشاءاللہ مصائب تک اسی لفظ پر رہوں گا. مرکز سے وابستگی یہی خاصہ ہے طہارت کا. آپ چلے جا رہے ہیں، بارش کا سیزن ہے، بارش کی فصل ہے، بارش کا موسم ہے، زندہ نجاستیں دیکھ رہے ہیں بہتی ہوئی، آپ سے قریب سے نکل رہی ہیں. اب آپ چھینٹے پڑ گئے، آپ نے کہا قبلہ بتائیے پاک ہے نجس. تو اب عالم دین پوچھتا ہے یہ بتاؤ بارش ہو رہی تھی یا رک گئی تھی؟ کیا بارش رک گئی تھی کہ نجس؟ کیا بارش ہو رہی تھی تو پاک. کیوں بارش ہو رہی تھی؟ کیا ترشو تھا، رشاد جاری تھے؟ کہاں کہ بارش ہو رہی تھی. یہ کیا ہے؟ مائع امطار ہے، ماء المطر. بارش ہو رہی تھی کہ پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کہ چونکہ مرکز سے طہارت کا رابطہ تھا. زندہ نجاستیں اپنے پاس سے گزرتے دیکھ رہے ہیں. اب قانون عقلی سمجھے، کوئی نجاست تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر مرکز سے رابطہ ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. اس لیے طہارت، توجہ، اب طہارت کا مطلب یہ نہیں ہے تو تعبیرات ہیں سب. میں کیا عرض کروں اور کیا کیا پڑھوں 5 مجلسوں میں، 1-2 مجلسوں میں بات نکل جاتی ہے تو وہ کیا کسی شاعر کا مصرع ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو تعبیرات ہیں. غسل کے تعبیری معنی جو معنوی پہلو ہیں اس کے عرفاء کی لغت میں وہ بہت نفیس ہیں. یہ ظاہری غسل ہے، آپ لوٹے ڈالتے رہیے دھکا دھک، یہ ظاہری غسل ہے، دھے لوٹا دھے لوٹا. بہت سے لوگ کو اسی بھی دین اس لیے نہیں آیا کہ ہر وقت ہاتھ پاک کرتے رہیں، فوبیا ہو جائے، اسی میں مبتلا ہو جائیں. ایک یہ بھی دقت ہے کہ اتنا نجس ہوا، اب اتنا پاک کیا، وہ اتنا. مومن کا غسالہ پاک ہے. جو آپ جب جسم کو پاک کرتے ہیں تو وہ جو گرتا ہے غسالہ وہ پاک ہے. یہ فائدہ ہے کلمے کا، ورنہ فرق کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. سمجھیے دین اس لیے نہیں آیا ہے کہ ٹینشن میں ہی مر جاؤ، ہاتھی پاک کرتے رہو. یہ دین نہیں ہے، سمجھیے اچھی طریقے سے. غسل عرفانی غسل ہے، یہ تو جسمانی غسل ہو گیا، سر اور دائنا حصہ بایاں حصہ دیٹس اٹ، ہو گیا، ختم، بات فنش. لیکن یہ 500 لوٹوں سے آپ نہا لیے، 10 طرح کے صابن استعمال کیے، 100 غوطے مارے،
مگر ذہن میں وہی چل رہا ہے جو غسل سے پہلے چل رہا تھا، غسل نہیں ہوا۔ من زارنی فہو علی غسل، جو ہماری زیارت کو آئے درا علیہ کہ غسل سے ہو، تو اس کے بعد جب پلٹتا ہے تو ایسا جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ غسل کون سا ہے؟ یہ 10 لوٹے والا غسل نہیں ہے۔ من زارنی فہو علی غسل، زیارت سے پہلے کا غسل ہے، زیارت سے پہلے غسل ہے۔ زیارت سے پہلے غسل کا مطلب یہ ہے کسی کا مکان چھینا ہے وہ واپس کر کے زیارت کو جانا، تب غسل ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہے۔ 70 لوٹے ڈالو چاہے 700، من زارنی فہو علی غسل، یعنی روح کا غسل ہے، روح کا غسل ہے۔ یہ پانی سے غسل ہوتا ہے جسم کا، روح کا غسل ہوتا ہے پشیمانی سے، استغفار سے، ندامت سے۔ میرے مولا سے پوچھا توبہ، مولا نے فرمایا فعل ندامہ، توبہ کیا ہے؟ ندامت۔ اگر کوئی شخص اس بات پر پشیمان ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، یہی توبہ ہے۔ توبہ کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سمجھیے بات کو۔ تو روح کا غسل اور معنی، میں نے کہا تھا نا، میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ موتی کی عطا کو معنی کاٹتا ہے، روکتا ہے۔ اب جو بعد میں آئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو دیکھ لیں۔ عطا کو، اعطا کو جو معنی ہے وہ رد کرتا ہے، اس کی تاثیر کو روکتا ہے۔ اس لیے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیضان ہے کہ وہ معنی کو تم سے دور کرے گا، اللہ تم سے معنی کو دور کرے گا۔ اس لیے وجبت لہ الجنہ، سمجھے؟ یہ فیضان ہے اہل بیت علیہ السلام کی بلا کا۔ تو اب اس نے اختیار دیا ہے کہ تم معنی کو دور کر لو، یہاں تم دور کر لو، آسان ہے، استغفار سے، پشیمانی سے، ندامت سے۔ تم نہیں دور کرو گے تو ہم دور کریں گے اسی دنیا میں سزا دے کے۔ نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی حدیث ہے، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے کھا جاتی ہے؟ جیسے آگ سوکھی، ایسے ہی تھوڑی کھا جاتی ہے، سمجھے؟ گل جائیں گے ہم بھی، اس لیے کہ موقع ہے کہ ہم استغفار سے دور کر لیں، نہیں تو وہ اللہ ہے معنی کو دور کرے گا۔ وہ یہ عظمت ہے محبت علی کی۔ تو وہ دنیا میں سزا دے کے دور کرے، ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرے یا اور معاملات میں، یا آخرت میں ہماری نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں جائیں، معنی دور تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہے یقینی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شفاعت پر شک کفر ہے اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن یہ اس کی طرف سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ تم استغفار سے، پشیمانی سے، شرمندگی سے، کسی کا کچھ ہے تو واپس کر کے عاجزی سے اس کو دور کرو، اس معنی کو۔ تو معنی موتی کے اعطا کے فیض کو روکتا ہے۔ جلیل القدر عالم کے یہاں میں نے پڑھا، کیا بات لکھی انہوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، تو وہ جو معنی ہیں وہ ان کے اثر کو، ان کی تاثیر کو حبس کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام
یہ ایک ایسا عمل ہے، امام حسین علیہ السلام پر رونا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کرنا، کہ کوئی معنی ایسا نہیں ہے جو کلی طور پر اس کے اثر کو ختم کر دے۔ یعنی اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا محشر میں تو سب سے آخر میں حسین کی ماں آواز دے گی کہ میرے لال کا کوئی بھی ماتمدار ہے وہ آ جائے، میں شفاعت کراتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس فیض کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام سے ہے، مولا نے فرمایا ہے من اتانا لم یادم، جو بھی آتا ہے ہماری طرف تو 4 خصلتیں، خصلتم من اربع، 4 خصلتیں اس سے معدوم نہیں ہوتی، یعنی 4 چیزوں میں سے کوئی بات وہ پاتا ہے۔ 4 چیزیں بتائی ہیں مولا نے، اسی میں ہے قضیۃ عادلہ، فریضۃ قائمہ، قضیۃ عادلہ، اور اسی میں ایک چیز بتائی ہے اخن مستفادہ۔ اخن مستفادہ اس کا عامل ہے، اس لیے میں اعراب پڑھ رہا ہوں مفعول کا، اخن مستفادہ و مجالسۃ العلماء، یعنی 4 چیزیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آتا ہے تو یہاں سے 4 چیزیں لے کے جاتا ہے، ایک عقیدہ، اور دوسرے دین شریعت، تیسرے یہ فیض ہے مجلس کا، اخن مستفادہ، ایک ایسا دوست جو دنیا و آخرت میں اس کے لیے فائدے مند ہو۔ سوال یہ ہے کہ دوست ہم نے لیا کہاں سے؟ اگر دوست ہم نے پارک سے لیا ہے، شاپنگ مال سے لیا ہے، ریلوے اسٹیشن سے لیا ہے تو وہ اس دوستی کا معیار اور ہوگا۔ لیکن امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہاں آؤ، یہاں دوست بناؤ مجلس حسین علیہ السلام میں، اخن مستفادہ، یہ ایسا دوست ہے، ایسا بھائی ہے جو تمہارے لیے فائدے مند ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو دوست بزم ذکر حسین سے بنے گا وہ دنیا میں بھی فائدے مند ہوگا اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہاں جو دوست بنے گا وہ عقیدے کی بنا پر بنے گا، دنیا کی بنا پر نہیں بنے گا، اس لیے وہ بعد میں بھی کام آئے گا، زندگی میں بھی کام آئے گا۔ وَمُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء، اور علماء کی ہم نشینی، یہ 4 چیزیں مجلس حسین علیہ السلام کا تحفہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پہلے مرحلے میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، پہلے مرحلے میں عرفان ذات ہے، خود اپنی معرفت، اس لیے من رفع نفسا فقط رفع ربا، حالانکہ یہ خود ایک اشرے کا موضوع ہے، من رفع نفسا فقط رفع ربا، پہلے مرحلے میں اپنا عرفان ہے، اور جب اپنا عرفان ہو جائے گا تو اپنی ذات کی نفی کرے گا، نفی کے بعد اس بات لازم ہے، جب نفی ہوگی تو اس بات ہوگا۔ بس میں نے ختم کی گفتگو۔ کمال اخلاص کی کائنات کا نام کربلا ہے، جہاں میں نے کل بھی اسی پہ بات چھوڑی تھی، جہاں اپنی کسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی جہاں سامنے سے حملہ ہے تب بھی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خود کی نفی ہے، کمال اخلاص کی معراج ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، انصار اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس منزل پر ہیں کمال اخلاص کی؟ امام علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کو اس کی جگہ بتا دی ہے، یہ تمہارا مقتل، وہ تمہارا مقتل، وہ تمہاری جگہ، وہ تمہاری جگہ، اور حجابات سامنے سے ہٹا دیے ہیں، کس منزل پر ہیں
اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کا وہ تپتا صحرا جہاں 3 دن کی تشنگی پر تو سب متفق ہیں، جہاں التش التش کی صدائیں ہیں، اور وہ لمحوں کا فیصلہ ہے جو حر نے کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے منزل شراف پر شراف پڑھتے ہیں لوگ دونوں طریقے سے، اور بعض نے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ اور منزل شراف پر امام نے پانی پلایا ہے حر کے لشکر کو، اور حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے، امام نے پانی پلایا ہے۔ فکر کا سفر شروع اس وقت ہی ہو گیا تھا، مسافر معرفت رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، فکر کا سفر شروع ہو گیا تھا، اسے منزل ملی ہے 9 محرم کو، سمجھے بات کو، سفر فکر شروع ہو گیا تھا، اور سوچ رہا ہے۔ امام نے فرمایا نماز کا وقت ہے، چاہے تو امامت کر اپنی فوج کی، اپنے لشکر کی۔ اس نے کہا نہیں، اس کو میں الگ انداز سے پڑھتا ہوں، اب وہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا فرزند زہرا کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز کی بھی امامت کی جائے۔ اب یہ اس کی فکری دستک پر شعور نے دستخط کیے ہیں، اب مسافر معرفت چل رہا ہے، اب وہ محاصرہ بنائے ہوئے ہے، امام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ مشہور مصرع اقبال کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو کل ایمان کی بات ہے، امام کی بات ہے۔ 9 محرم تشنگی جو جوہر ہے واقعہ کربلا کا، اور اپنے پرے سے نکل کے وہ دور وہاں نیزے کو ریت میں گاڑے ہوئے، اور نیزے کی چھڑ پر یوں کونی سے تکیہ کیے، ایسے میں حیرت۔ اب بیٹا آیا، اس نے کہا آپ کو اتنا کبھی پریشان نہیں دیکھا، کیا ہے؟ اس نے کہا خاموش، اشارہ کیا، کہا کیا؟ کہا اب کے جو ادھر سے ہوا کا جھونکا ہے تو کان لگانا کہ کیا آوازیں آتی ہیں، اور اب جو ہوا کا جھونکا آیا تو علی ابن حر کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا بابا یہ تو ذریت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قد قتلنا العطش کی آوازیں ہیں۔ کہا آپ بتا پریشان نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ کہا میں امام کی خدمت میں جاؤں گا، معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، اور ان کا دفاع کروں گا۔ شاک لگ گیا جیسے، کہا کیا آپ کو آقا حسین معاف کر دیں گے؟ آپ نے محاصرہ کیا، آپ نے گھیرا بنایا، آپ یہاں تک لے کے آئے۔ ارے اور نے کہا تو نادان ہے، نہیں جانتا، یہ اشراف عرب ہیں، یہ سادات عرب ہیں، یہ کریم گھرانہ ہے، ان کے ہاں کوئی پہنچ تو جائے انکساری سے، ان کی شان کریمی مایوس واپس نہیں ہونے دے۔ کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، اور پڑھتے ہیں لوگ، سنتے ہیں بربنائے شورا غلام بھائی اور کون کون سب ساتھ۔ سفیدی سحر جب نمودار ہوئی، اور جو مقتل میں روایتیں ان میں تو یہی ملتا ہے کہ حر نے اور اپنے کو قریب کرتے گئے امام حسین علیہ السلام کے لشکر قریب کرتے گئے، یہاں تک کہ بعضوں کو یہ گمان ہوا کہ کیا حر پہلے ہی حملہ کرنا چاہتے ہیں کیا، اور قریب کرتے گئے، جہاں سے جب انہوں نے دیکھا تو گھوڑے کو ایڑ دی اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت۔ کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا کریم سلطان ہے حسین جس نے ٹائٹل ہی بدل دیا، حر
کہہ رہے ہیں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام فرما رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے تو مہمان. اگر امام ہاں اور نہ میں جواب مطلب امام کہتے ہیں ہاں معاف ہو سکتی ہے تو پشیمانی کا پسینہ مزید بڑھ جائے گا. اب جو در حسین پر آ گیا، حسین گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اس کو پشیمان نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ کریمی ہے کہ یہ گناہ گار تھا اب نہیں ہے. میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولانا نے جو ڈیفینیشن دی ندامہ، جس وقت حر نے فیصلہ کر لیا وہ طائب ہو گیا، اب تو سند لینے آیا ہے امام سے. کریم سلطان حسین فرما رہے ہیں کہ تم مہمان ہو. کہ آقا میرا گھوڑے پر بیٹھا رہنا ہی بہتر ہے، مجھے اجازت میدان دے دیجیے. امام فرما رہے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، تم ہمارے مہمان ہو. امام سینے سے لگا رہے ہیں. ہو رہا ہے کسی پس و پیش میں ہے، اب پڑھتے ہیں بزرگ، ہو رہا ہے جو کسی پس و پیش میں ہے، شاید یہ سوچ رہا ہے کوئی بنت زہرا سے کہہ دے کہ آپ بھی معاف کر دیں. کہ اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، انہوں نے کہا ہماری ماں نے کہا ہے کہ جب ساری دنیا نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ایسے وقت میں اور ہماری مدد کے ہو کو سلام کہو. انہوں نے امامہ اتار کے پھینک دیا. واہ محمدہ، کیا وقت ہے ذریت رسول پر کہ آقا زادی ہم غلاموں کو سلام کہے. حر کا بیٹا شہید ہوا، کبھی ہو سکا تو وہ کیفیت پڑھوں گا. حر کا بھائی شہید ہوا، بس 2 منٹ مجلس ختم. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب حر کے جنازے پر آئے، حر کا اپنے بیٹے کے جنازے پر آنا ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ بھی ہے آپ کا جو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رزقنا الشہادہ بین یدی مولانا الحسین. لیکن جب بیٹا گھوڑے سے گرا ہے اس وقت امام نے حر کو روکا ہے. وہ جنازے سے ملاقات ہے لیکن یہ منزل الگ ہے. جب امام علیہ السلام نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا، میں نے 1 منٹ میں ممبر چھوڑا، بس ایک جملہ. جب امام نے بیداری ذہن کے ساتھ سن لیجئے، جب امام نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا تو حر نے ہٹایا. حر نے ہٹایا کیا؟ اب جو مشہور ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ حر کچھ ساعت امام علیہ السلام کی خدمت میں رہ کے عرفان کی اس منزل کو طے کر چکے تھے کہ مولا میرا بیٹا جب گھوڑے سے گرا تو آپ نے مجھے اس کے تڑپتے ہوئے لاشے پر نہیں آنے دیا کہ میرے دل پر کیا بیتے گی. میرا بھائی جب گرا تو آپ نے مجھے اس کے لاشے پر اے میرے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہے، میں تو سر آپ کے زانوں پر رکھوں، مگر جب آپ وقت عصر نشیب میں آئیں گے گھوڑے سے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ عجب نہیں جنت سے حسین کی ماں پکاری ہو. اور تو فکر نہ کر، میں اپنے بالوں سے اپنے لال کا مختل صاف کروں گی. آئے میرے حسین میری آغوش میں آ جا. سیعلم الذین ظلموا. اللهم صل على محمد وآل محمد.